یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ میری مدد کرنے کو، ہیلپ کرنے کو فوراً تیار تھے۔ اور اب یہ بات اس طرح ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ مضبوط رکھیں۔ تو بزنس کے سب کے حالات اسی طرح کے، لیکن السلام علیکم دوستوں، میں ہوں گل اور آپ دیکھ رہے ہیں گل صاحب۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، ہم ہمیشہ ایسی ویڈیو بناتے ہیں جس کے اندر کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بڑے اچھے ایک دوست ہیں رانا صاحب، میں نے ان پہ پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ ایک میری ملاقات ہوئی کل رات کو، اور ایک ہماری آپس کی ایک محبت کی داستان چلی، اور وہ بڑی ایک اچھے انداز میں چلی۔ وہ بڑی ایسی بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کے اندر انسان کو کیسے کیسے مخلص لوگ ملتے ہیں، جن کا آپ کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ایک اتنی زیادہ دوستی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کے لیے ان کے دل کے اندر پتہ نہیں کتنی محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتی ہے۔ تو اب ہم آگے ایکٹنگ کے انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری اور رانا صاحب کی رات کی کیسی ملاقات رہی۔ تو اب ملتے ہیں اس ایکٹنگ کے اندر۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں عمیر بھائی، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور سنائیں کاروبار آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ رانا صاحب کاروبار کی تو کوئی بات ہی نہ کریں یار، پچھلے 15 دن کے اندر بلکہ 20 دن کے اندر مارکیٹ اتنی سلو تھی کہ ہم بیٹھے ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہ جاتے تھے، گپے شپے مار کے گھر کو آ جاتے تھے، تو کوئی کسٹمر ہی نہیں تھا۔ جب میں نے پتہ کیا باقی دوستوں سے تو انہوں نے کہا کہ بزنس کے سب کے حالات اسی طرح کے ہیں، لیکن ہمارے تو حالات رانا صاحب بہت ہی ڈاؤن چلے گئے، اتنے ڈاؤن چلے گئے کہ جو ڈیلی ویجز ہم اپنے امپلائیز کو دیا کرتے تھے وہ بھی نہ دے سکے۔ آپ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہریں رانا صاحب، آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ ایک منٹ ٹھہریں آپ، ایک منٹ، میں ابھی آپ کو رانا صاحب میری بات تو سن لیں آپ، رانا صاحب میری بات تو سن لیں، وہ سر آپ شرمندہ تو نہ کریں نا، ایک منٹ، نہیں رانا صاحب نہیں میں پیسے، ٹھہر جائیں آپ رانا صاحب میری پوری بات تو سن لیں، میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بات تو آپ میری سن لیں۔ نہیں بات میں آپ کی سنتا ہوں، ٹھہر جائیں آپ۔ رانا صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں حالات ٹھیک تھے نہیں، اب ٹھیک ہیں، آپ میری بات کا یقین کریں۔ لیکن رانا صاحب میری بات سمجھ نہیں، رانا صاحب میری بات تو سمجھیں آپ، اب حالات وہ نہیں رہے، پچھلے 3-4 دن سے حالات بہتر ہیں، آپ میرے امپلائیز سے جا کے پتہ کر لیں، آپ میری بات پہ یقین تو کریں۔ نہیں یقین کر لیا میں نے آپ کی بات پہ، یہ آپ پیسے پکڑیں، آپ مجھے چاہے 14 دن 24 دن 24 ماہ 24 سال جب مرضی واپس کریں، یہ آپ پیسے پکڑیں۔ اور میری آپ سے یہ ناراضگی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رانا صاحب میں آپ کو بتاتا، کوئی بات نہیں، میں اس لیے نہیں بتا رہا آپ کو، میں تو آپ کو اپنے اللہ کی شان بتانے لگا ہوں۔ آپ یہ پیسے پکڑ لیں اور یہ آپ نے پیسے رکھ کے رہنے ہیں، میں ورنہ آپ سے ناراض ہوں۔ رانا صاحب میں یہ پکڑ کے ناراض ہوں، آپ یہ رکھیں پیسے پر، مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے۔ لیکن رانا صاحب میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ رانا صاحب اچھا رانا صاحب ٹھیک ہے، میں ایک بات آپ کو ایسی بتاتا ہوں کہ آپ پھر خود ہی مجھے نہیں دیں گے، آپ خود ہی رک جائیں گے، اگر پھر بھی آپ کا دل مانا تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ رانا صاحب بات یہ ہے کہ میری پچھلے ماہ کچھ پیسے مجھے ملنے تھے بڑی دیر سے، وہ پیسے مجھے مل گئے ایک دم، اور ان پیسوں سے میں نے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، اور اب میں ریلیکس ہوں، اور اللہ کا شکر ہے مارکیٹ بھی اب اچھی ہو گئی ہے۔ عمیر صاحب یہ میں نے نکال لی ہیں، یہ میں نے آپ کو دے کے رہنے ہیں۔ لیکن رانا صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری بات کا یقین کریں گے کہ اب الحمدللہ حالات ٹھیک ہیں، لیکن آپ کا اتنا خلوص دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ قسماً کہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ سے لے لی کہ آپ کا خلوص اس شکل میں میرے دل میں جا کے سیف ہو گیا ہے، اور وہ 24 سال رہے یا 2400 سال رہے، جب تک زندگی رہے گی وہ خلوص اندر ہے، یعنی کہ یہ میں نے آپ سے لے لی ہیں اور آپ نے مجھے دے دی ہیں۔ میں قسماً یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ رقم وصول کر لی ہے، آپ رکھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے رانا صاحب کہتے ہیں چلیں، آپ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیں رانا صاحب بیٹھیں، آئیں کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ مکالمہ تھا جو رات کو میرا اور میرے رانا صاحب کے ساتھ ہوا۔ رانا صاحب کے ساتھ کوئی بہت طویل رشتہ نہیں ہے، لیکن بڑا مضبوط اور بڑا مخلص پن ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ عمیر صاحب آپ مجھے پہلے بتاتے، یعنی کہ میں جب ان کو یہ بات بتا رہا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کے، اپنے دوست کے دکھ کو اتنا دل پہ لیں گے کہ وہ فوراً میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ رانا صاحب کا رات کو ہمارا آپس میں ہوا کہ رانا صاحب یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ میری مدد کرنے کو، ہیلپ کرنے کو فوراً تیار تھے، اور آپ یقین کریں کہ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جب میں ان کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ یہ کہیں گے۔
اصل میں تو میں ان کو اپنے اللہ کی شان بتانے لگا تھا، جو پھر میں نے آرام سے ان کو ٹیبل میں بیٹھ کے بتائی کہ رانا صاحب بات اس طرح ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، مجھے وہ پیسے ملے ہی تب جب مجھے اتنی سخت ضرورت تھی، اور میرے اللہ نے مجھے پھنستے پھنستے نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح میں آپ کو اپنے ویلاگ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ مضبوط رکھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جس طرح ڈوبتے بندے کو کوئی بندہ باہر نہیں نکال لیتا ایسے سمندر میں سے، دریا میں سے، ویسے اللہ آپ کو باہر نکال لے گا۔ تو میں نے کہا رانا صاحب میں تو آپ کو اللہ کی یہ شان بتا رہا تھا۔ یہ ہوگی بات اللہ تعالیٰ سے رابطے کی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ کی زندگی کے اندر ایسے دوست، ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو آپ سے اتنا مخلصانہ پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کر پاتے اس طرح، ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی وقت پڑتا ہے تو سب سے آگے صف اول جسے کہتے ہیں وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے دوستوں کی قدر کریں، کیونکہ یہ ہیرے ہیں، یہ موتی ہیں۔ پتہ ہے کتنے سیپ ہوتے ہیں، پر کتنی سیپیوں میں سے موتی کسی سیپ میں سے جا کے نکلتا ہے۔ تو بڑی قسمت کے ساتھ ایسے ہیرے لوگ ملتے ہیں، ان لوگوں کی قدر کریں، ان سے محبت کے رشتے استوار رکھیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، ناراض ہوں تو فوراً منا لیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویلاگ اور اس میں یہ 2 باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنے گل کو دیجیے اجازت، موسم کو کیجیے انجوائے، اگر پکوڑے بنانے ہیں تو بنا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار چائے گرم گرم پی جائے تو پھر چائے پی لیں۔ اللہ حافظ۔